ایران جنگ کے تناظر میں خاص طور پر پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ جب جنگی صورتحال ہوتی ہے تو بزنس اس سے کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اس جنگ سے پاکستان بھی ڈائریکٹلی اس میں افیکٹڈ ہے. جن ملکوں کے ساتھ ہمارے بزنسز ہیں وہ بھی اس میں افیکٹڈ ہیں. حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹس کو چاہیے کہ کوئی بھی اکانومی ریلیٹڈ ڈیسیزن لینے سے پہلے وہ اگر بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے لیں. یہ صرف وہیں تک محدود رہے گا یا پاکستان بھی اس کے لپیٹ میں آئے گا؟ ہمیں اپنی بھی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی بھی حساب سے ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. IMF کا قرضہ ہم خود ادا کر سکتے ہیں. کون سی اپرچونٹی حکومت فراہم کرے؟ پاکستان کا بزنس مین انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے IMF کا چیک قرضے کا لکھ کے واپس کرے گا. آپ اس کو موقع تو دیں. پاکستان کا جو اپنا بزنس مین ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے کمپنیز چلا رہا ہے ان کو بھی ان اسپیشل اکنامک زون سے تو فائدہ ہوگا. اسپیشل اکنامک زون تو بننے چاہیے, وہ ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو. ایران جنگ کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام ممالک کے اوپر براہ راست معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ ایران جنگ کو سیاسی پرسپیکٹو میں دیکھا اور بالخصوص ٹرمپ کی طرف سے کیا بیان آتا ہے, ایرانی حکام کی طرف سے کیا بیان آتا ہے, ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ صرف دو ملکوں کے درمیان جنگ ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس میں پوری دنیا کے اوپر اس کے معاشی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, چاہے وہ خلیجی ریاستیں ہوں, چاہے وہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہوں, حتیٰ کہ یورپ پر بھی اس کے براہ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان اس سے بالکل مبرہ ہے. پاکستان براہ راست اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے, اور صرف یہی نہیں معاشی اعتبار سے بلکہ یہاں پر تجارت کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اگر ہم اس کا جائزہ نہیں لیں گے تو مستقبل میں بہت بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے خصوصی طور پر میں نے ڈاکٹر سردار راشد الیاس خان صاحب سے ٹائم لیا ہے. یہ پاکستان میں بزنس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی چلا رہے ہیں, اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی خاص طور پر وہ جب بھی کوئی ایسی سیاسی عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ان کے بہت زیادہ خدشات بڑھتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ایران جنگ کے تناظر میں خاص طور پر پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں. امپورٹرز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, ٹریڈرز ہیں, یہاں پر وہ کن مشکلات سے دوچار ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر ایک تو یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہاں سے پیسہ ارن کرتی ہے اور پھر وہ پیسہ باہر بھیج دیتی ہے, لیکن آپ جیسے بزنس مین بھی پاکستان میں ہیں کہ جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو معاشی اعتبار سے استحکام ملے اور ڈالرز باہر جانے کے بجائے ملک کے اندر آئے. آپ کیا کہیں گے کہ جب جنگی صورتحال ہوتی ہے تو بزنس اس سے کیسے متاثر ہوتا ہے؟ ایک تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے. دوسرا, میں سب سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب ان کو مبارک دینے چاہوں گا, پوری پاکستان قوم کو مبارک دینے چاہوں گا کہ یہ ان کی ایفرٹس ہے الحمدللہ جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے, اور یہ الحمدللہ ایک پیسفل میڈیٹر کے طور پہ الحمدللہ پاکستان دنیا میں ابھر کے سامنے آیا ہے. اس ٹائم آپ دیکھیں الحمدللہ کہ دنیا تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی تھی, اور جو پاکستان میں آپ نے اس کو رول پلے کیا اور سیز فائر کروایا الحمدللہ, یہ میرا حال ہے پورے ہماری لیڈرشپ کے لیے, خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور پوری قوم کے لیے مبارک کا یہ موقع ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ نے جو بات کی کہ اس طرح کی جو بھی جنگیں ہوتی ہیں اس کا ڈیفینیٹلی نہ صرف اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو پالیٹیکلی معاشی طور پہ بھی آپ کو اس ریجن کو فیس کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ ڈیفینیٹلی اس جنگ سے پاکستان بھی ڈائریکٹلی اس میں افیکٹڈ ہے, اور جن ملکوں کے ساتھ ہمارے بزنسز ہیں وہ بھی اس میں افیکٹڈ ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان, ایشیا اور مڈل ایسٹ, گلف پورا اس ٹائم افیکٹڈ ہے. اور ایون دو کہ یورپ کے آپ دیکھیں کہ اس کے یورپ کے اندر بھی انرجی کے بہت سے کرائسس اور ان کی اکانومی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. تو جو بھی جنگیں کسی علاقے میں ہوتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت سے اس کے مطلب بہت ہی برے اثرات میں اکانومی کے اوپر آتے ہیں.
पाकिस्तान क्योंकि हमारी एनर्जी के आपको देखें कि हमारा जो ऑयल है, गैस है, वो सारी हमारी 90% हम इंपोर्ट करते हैं, मेजॉरिटी हमारी इंपोर्ट्स गल्फ से होती हैं। तो वो हमारे रूट्स डिस्टर्ब होने की वजह से उसके अंदर हमें बहुत सारे हमें मसाइल दरपेश हैं। जब आपके फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं, उससे आपकी प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऑयल होगी, इसमें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस होगी, इसकी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, उसकी सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो गई है। तो जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस बढ़ने से। फिर जब ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं या डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ते हैं, तो उससे आपकी महंगाई ऑटोमेटिक हो जाती है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, तो हर एक चीज़ पे अफेक्ट करती है। तो अगर एक मटीरियल महंगा आपको मिलेगा तो आगे आप उसको बेचेंगे भी महंगा। तो ये इससे जो है ना सिर्फ मतलब आप समझे कि बिजनेस तबका, बल्कि आपकी पूरी पॉपुलेशन ही इससे डिस्टर्ब हो रही है। तो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो रही है, इसमें हमारी डेली मतलब है जो यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं, खाने की अशिया हैं, वो भी महंगी हो रही हैं। तो हर एक बंदा इससे अफेक्टेड है। तो मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली आप इसको ना सिर्फ ये समझे कि जंग से जानू का ज़्या है, वैसे इसके अलावा इकॉनमी की बहुत बड़ी मतलब इसमें कि तबाही है ये। अच्छा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो ग्लोबली इस जंग को देख रहे हैं, उनका ये मानना है कि अभी तो ये 2 महीने खत्म होने वाले हैं इस जंग को शुरू हुए, तो इसके जो असरात हैं महंगाई और इन्फ्लेशन की शक्ल में, वो तकरीबन 4 महीने बाद पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि फ्रेट चार्जेस जो पहले जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, तो ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जो जहाज़ थे, वो तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग डॉलर जो है वो पर टन चार्ज कर रहे थे। अब उसकी जो प्राइस है वो $12 को भी क्रॉस कर गई है। वो डेफिनेटली महंगाई की तरफ एक इशारा हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो पूरा रॉ मटेरियल गल्फ स्टेट से जाता है, वहाँ से गुजर के जाता है या उनके पास आता है, वो उसकी उसकी सारी जो वो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी डिस्टर्ब हुई है, और यकीनन इसका पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर भी असर होगा। आप बतौर बिजनेसमैन क्या समझते हैं कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो हुकूमतों की बुनियादी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करें ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो? अगर बिज़नेसमैन को परेशानी होगी, वो परेशानी जो है वो रेप्लिकेट करेगी नीचे पब्लिक की तरफ, एम्प्लॉइज़ की तरफ और सोसाइटी की तरफ। देखिए, एक तो ये है कि डेफ़िनेटली इस जब सप्लाई चेन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे हर एक चीज़ डिस्टर्ब होती है। और यहाँ तो सिर्फ सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हुई है, यहाँ तो आप देखें कि प्राइसेज़ आपकी जो है ना, जो आपकी एनर्जी रिसोर्सेज़ है, उनकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। और उसकी वजह से डेफ़िनेटली महंगाई तो आनी है। महंगाई होगी और क्योंकि आपको पूरा कई हज़ार आप देखें इस टाइम शिप्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। वो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ आप देखिए यूरोप के भी हैं, गल्फ के भी हैं, वो एशियन कंट्रीज़ के भी हैं। तो उनको पूरे एक सिस्टम में आने में अब बहुत टाइम लगेगा। तो जब इस तरह के कोई भी हालात होते हैं ना, तो उनको वापस नॉर्मलाइज होने में कई साल लग जाते हैं। जैसा कोरोना में आपने देखा होगा कि कोरोना में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी और उसको वापस सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो गवर्नमेंट्स जो है ना, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक तो जो फोर्सेस के एहसास से तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत दी है, लेकिन हमारी इकॉनमी हमेशा से एक फ्रेजाइल सिचुएशन में रही है और हम ऑलरेडी क्योंकि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, और अब इस तरह के हालात जब होते हैं तो वो आपको और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लेके चले जाते हैं। लेकिन उसमें यह है कि बहुत एकदम पैनिक क्रिएट होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि कोई भी इकॉनमी रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले वो अगर बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले लें और जितने भी हमारे चैम्बर्स हैं उनका अगर ऑन बोर्ड लिया जाता और उनसे भी मशवरा किया जाता और प्लान किया जाता कि पाकिस्तान के अंदर हमें किस हिसाब से आगे चलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा ईजी होता। क्योंकि एकदम एक डिसीजन आ गया कि हमने लॉकडाउन करना है और शाम को 8 बजे चीज़ें बंद कर दी जाएँ और मतलब आपके वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाएँ। तो इससे आप देखें कि ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि बहुत से आपके डेली वेजर्स होते हैं और आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो है वो डेली वेजर्स हैं और जो कि दिन में कमाते हैं तो रात में खाते हैं, ठीक है? तो एक तो आपका एक बिज़नेसमैन तबका भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपके जो डेली का जो वेजर वाला तबका है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। प्लस इससे आप देखें कि क्योंकि आपका जल्दी बिजनेसेस बंद करने से हमारा तो बिजनेस ही रात को मतलब आप समझे कि इवनिंग शिफ्ट से शुरू होता है रात तक चलता है।
तो वो एक आपका जो सोशल कल्चर एक बना हुआ है, उसको एकदम चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए उससे एक इकॉनमी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपके टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट को जाते हैं, वो भी ज़ाहिर है जब इकॉनमी नहीं चलेगी तो उसमें भी कमी आएगी। तो इसमें इसके बहुत मतलब मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट होंगे। तो मेरा ख्याल है कि खाली बिजनेस तबका नहीं, गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है अगर प्लानिंग करके तो प्रॉपर तरीके से अगर इसको अगर लेके चला जाए, तो अभी भी मेरा ख्याल है कि बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया जाए और आगे की प्लानिंग उनके मशवरे से की जाए, तो मेरा ख्याल है चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हैंडल की जा सकती हैं। हम सर अभी जब गुफ्तगू कर रहे थे उसमें आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप बेसिकली कह रहे थे कि जो नेशनल पॉलिसी है उसके अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है ना उसको स्टेक होल्डर के तौर पे रखा जाए। वहाँ से मेरे ज़हन में बैठे-बैठे एक आया कि क्यों ना ऐसा हो कि जब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाई जाती है, तो बिज़नेस का जो मॉडल है या बिज़नेस की पूरी कम्युनिटी है, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, ताकि किसी भी ऐसे सिनेरियो में जैसे ये जंग का माहौल है और इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, तो वो बिज़नेस कम्युनिटी की पहले ही चीज़ें ऑन बोर्ड हों कि अच्छा ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं। आप समझते हैं कि अगली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब भी बनाई जाए तो उसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा एज़ ए स्टेक होल्डर शामिल किया जाए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ना रखा जाए? देखिए इसमें यह है कि हम तो एज अ बिजनेस कम्युनिटी, इवन तो कि जंग से पहले भी, बहुत पहले से भी ये मुख्तलिफ औकात में हमने इस चीज़ की गुजारिश की है कि जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई पॉलिसीज बनाई जाए, उनको नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो हमारे यहाँ सारा सेटअप चेंज हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए पूरी दुनिया में गवर्नमेंट चेंज होती है, ये नहीं कि पाकिस्तान में से गवर्नमेंट चेंज होती हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी जो डे टू डे बिजनेसेस हैं, जो आपके इकॉनमी है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। आपने देखा होगा एक गवर्नमेंट आई दूसरी गई, उससे आप किसी को पता भी नहीं चलता, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज आपकी जो बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज हों, वो नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा होना चाहिए कि ताकि कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो तो उन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, ताकि आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब ना हो। जब आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब नहीं की तो एक आपकी जो स्मूथ है, एक जो आपकी मतलब कंटिन्यूटी रहती है बिजनेस में, इकॉनमी में, वो कंटिन्यूटी रहेगी। क्योंकि जब आपका बिजनेस डिस्टर्ब होते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, महंगाई हो जाती है, बहुत से इस तरह मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम पॉलिसीज बनाया जाए और उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना दिया जाए, और वो पॉलिसी जब तक कभी आपके नेशनल इंटरेस्ट को ना हर्ट कर रही हो, उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, क्योंकि आपका हेड ऑफिस भी इस्लामाबाद में, आप इस्लामाबाद से बैठ के पूरे पाकिस्तान को देख रहे होते हैं, तो पॉलिसी बाज़ दफ़ा प्रोविंस की कुछ और होती हैं, फेडरल लेवल की पॉलिसी कुछ और होती है। तो आप क्या समझते हैं कि बिज़नेस को स्टेबल रखने के लिए, मार्केट इकोनॉमी को पूरा स्टेबल रखने के लिए प्रोविंसेस के साथ फेडरल की हार्मनी कितनी ज़रूरी है कि वो कम से कम जब ऐसे हालात पैदा हों तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कम से कम धचके ना लगे? देखिए पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है ना, वो एक होनी चाहिए, चाहे उसमें फेडरल है, प्रोविंसेस है, पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिसी चलनी चाहिए। क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो तो एक छोटा सा एरिया है, आपका जो बाकी मुल्क है वो मेजॉरिटी मुल्क तो प्रोविंसेस के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसलिए डेफिनेटली जब तक प्रोविंसेस ऑन बोर्ड नहीं होंगे और एक पॉलिसी आपकी नहीं होगी, आप कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। एक पॉलिसी होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, और मेरा हाल है कि कैपिटल और सारे प्रोविंसेस को उसको उसी हिसाब से फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आपका पाकिस्तान में भी बिजनेस का एक्सपीरियंस है और मिडल ईस्ट के अंदर भी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी जो आ रही हैं कि खलीजी रियासतें, ख़ास तौर पर जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, वो इस पूरी वॉर से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं और वहाँ का ना सिर्फ इकोनॉमी को असरअंदाज किया हुआ है, बल्कि इसके साथ अभी मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो अमेरिका को एक बाकायदा दरख्वास्त की है करेंसी स्वैप की कि हम कुछ डॉलर ख़रीदना चाहते हैं, आप हमारी करेंसी ख़रीदें, और अमेरिका हो सकता है उस पर पेशरफ़ भी करे क्योंकि मुत्तहिदा एक बहुत बड़ा अलाय है अमेरिका का। तो खलीजी रियासतों में जो ये असर हो रहा है, आप क्या समझते हैं ये सिर्फ वहीं तक महदूद रहेगा या पाकिस्तान भी इसके लपेट में आएगा? देखिए एक तो ये है कि जो हमारे ज़्यादा वो हमारे क्योंकि भाई हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन, ओमान, सारे कुवैत, और हमारा उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुक है।
اور ڈیفینیٹلی ہمارا قریبی تعلق ایک تو برادرانہ ہمارا مطلب مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے ہے، دوسرا ہماری ایک میجارٹی پاکستانیز کی وہاں پہ امپلائڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں آلموسٹ 2.5 ملین پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. صرف ہمارے سعودی گروپ میں ہمارے پاس 15,000 الحمدللہ پاکستانی ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. یو اے ای میں آپ دیکھیں تو 1.7 ملین پاکستانیز یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے باقی ملکوں کے اندر بھی پاکستانی کی وہ کافی میجارٹی کام کر رہی ہے. تو ان کی اکانومی اگر ڈسٹرب ہوگی اگر تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر جیسا کرونا میں آپ نے دیکھا ہوگا جب اکانومی ڈسٹرب ہوتی ہے، بزنسز ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ان امپلائمنٹ کا بھی وہاں پہ دیکھیں کہ یہ چانس بن جاتا ہے. ان امپلائمنٹ ہوگی تو اس میں بہت سے ہمارے لوگ بھی افیکٹڈ ہوں گے. ان کی ایک تو ان امپلائمنٹ ہوگی، دوسرا آپ کے ریمیٹنسز پہ فرق پڑ سکتا ہے. آپ کے ریمیٹنسز پہ فرق پڑے گا تو ڈیفینیٹلی ہماری اکانومی اس سے ڈسٹرب ہوگی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ہماری انرجی ریسورسز سارے گلف سے آتے ہیں. پیٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، گیس ہو گئی، تو وہ آلریڈی ایک چین ڈسٹرب ہوئی ہے ہماری. تو یہ ساری چیزوں سے ہم ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں، ہم انڈائریکٹلی نہیں بلکہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اکانومی کو بھی بہتر کرے، ان کے جو ان کو اکانومی میں ڈسٹربنس آئی ہے وہ جلد سے جلد بہتر ہو. اور ہمیں اپنے بھی ڈیفینیٹلی ہمیں اپنی بھی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی بھی حساب سے ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اکانومی کو ہمیں ایز اے انڈیپینڈنٹ اکانومی گرو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کو، میں سب کو یہ کہتا ہوں، میں پاکستان کو اللہ پاک نے گلدستے کی طرح سجایا ہے. میں پاکستان کو جب دیکھتا ہوں تو جتنے ریسورسز اللہ پاک نے پاکستان کو دیے ہیں، مجھے نہیں خیال کہ کسی اور دنیا کے ملک کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے. کہ آپ کے پاس دنیا کا بیسٹ ٹوریزم ہے، ایگریکلچر آپ کے پاس دنیا کا بیسٹ ہے. آپ کی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہ جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کمپیٹ نہیں کر پاتا. آپ رائس اپنے لے لیں، آپ مینگو لے لیں، آپ ریڈ بلیڈ لے لیں، آپ اپنا ڈرائی فروٹ لے لیں، مطلب ملٹیپل، آپ ہمارا کاٹن لے لیں، ہمارا لیدر لے لیں، ہماری سرجیکل اکوپمنٹ لے لیں، مطلب آپ سپورٹ اکوپمنٹ لے لیں. آپ مطلب انگلیوں پہ گنتے رہتا ہے بندہ، جب انگلیاں ختم ہو جاتی ہیں ہمارے ریسورسز ختم نہیں ہوتے. اللہ نے مائنس دیے ہیں، منرلس دیے ہیں، جیمس دیے ہیں، جو آپ کو مطلب کول دیا ہے، ہر طرح کے ریسورس، آئل دیا ہے، گیس دیا ہے، سارے ریسورسز اللہ پاک نے. تو ہمارا جو پنک سالٹ ہے دنیا میں ریئر ایسٹ ہے ہی نہیں، بلکہ کسی جگہ وہ ہمارے پاس ریئر ایسٹ ہے. اللہ نے پاکستان کو جو سائل دیا، آپ کو ریگستان بھی دیا ہے، آپ کو ڈیپسٹ سی بھی دیا ہے، آپ کو ہائیسٹ جو ماؤنٹینز ہیں دنیا میں 14 ہائیسٹ ماؤنٹینز ہیں، ان میں سے 5 پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو پاکستان کو نہیں دی ہے. میں اس سے کہتا ہوں پاکستان ایک گلدستے کی طرح ہے. ہمیں اپنے ریسورسز پہ مطلب اس پہ انحصار کرنا چاہیے اور ان کو یوٹیلائزیشن میں لانا چاہیے. اسی طرف میں آؤں گا. ابھی آپ نے ڈیپسٹ اوشن کی بات کی، اس کی بات کی. ہمارے ہاں 2 بڑی پورٹس ہیں، کراچی پورٹ ہے اور ایک ہمارے پاس گوادر پورٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں پورٹس کو مستقبل میں گلوبل ٹریڈ کا مرکز، جیسے متحدہ عرب امارات میں پورٹس جو ہیں وہاں پہ گلوبل ٹریڈ کا مرکز بنی اور اس پر گورنمنٹ نے بڑی ہائیوی انویسٹمنٹس کی، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم گوادر پورٹس کو اور خاص طور پر کراچی پورٹ کی فردر ایکسپینشن ہو یا یہاں پر فیسیلیٹیشن سینٹرز بنانے کے اعتبار سے ہو کہ بزنس کمیونٹی یا وہ جو ٹریڈنگ کمپنیز ہیں ان کو جو ہے وہ سہولت ملے، کیا اقدامات بہت ضروری ہیں؟ اور اس ایران جنگ سے بالخصوص ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہماری یہ جو جگہ ہیں ساری یہ پورٹس کی، یہ بڑی سیفسٹ زونز ہیں اور گلوبل کمپنیز کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ فیوچر میں اس جگہ کو دیکھیں. دیکھیں، ایک تو اس سے بہت ساری اس جنگ سے مطلب جہاں پہ بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں، اس میں ایک تو یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ بھائی کون سے ریجن ہیں جو سیفسٹ ریجن ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری کے طور پہ دنیا میں ابھر کے سامنے آیا ہے، ایک پیسفل کنٹری کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے. یہ جو امیج الحمدللہ ہمارا پاکستان میں اس ٹائم اللہ کے فضل کرم سے اور ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی محنت سے ایک امیج بن گیا ہے. ہمیں اس اپرچونیٹی سے فائدہ لینا چاہیے. میں کل بھی ایک جگہ پہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمیں اس جہاں پہ ہم ایک پیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس اپرچونیٹی سے ہم ایز اے نیشن کیسے فائدہ لے سکتے ہیں، ہم اس سے اپنی اکانومی کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. تو جس طرح سے آپ نے بات کی، آف کورس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنے ریسورسز جو ہیں اس میں آپ نے کہا کہ ہمارا ڈیپسٹ سی ہے، ہمارے پاس ڈیپسٹ پورٹ ہے ہمارے پاس،
اس کو ہمیں ذرا ڈیفینیٹلی فنکشنل کرنا چاہیے. آلریڈی فنکشنل ہے لیکن ذرا اس سے ہم ابھی تک اس سے فائدہ نہیں لے رہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے اسی حساب سے فائدہ لینا چاہیے جو ایک اپرچونیٹی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے. اسی کراچی کا پورٹ ہمارا بہت پرانا ہے, آلریڈی مطلب اس میں بزنس چل رہے ہیں, اس کو ہمیں اور فعال کرنا چاہیے. تو ہمیں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے آلریڈی پوری دنیا آپ سمجھے کہ یہ پورا ریجن اس علاقے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے, اور جتنا بھی ہمیں اپنے جو روٹس ہیں ان کو ہمیں ڈیفینیٹلی دنیا کو مارکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم آپ کو یہاں سیفٹی مہیا کرتے ہیں, آپ ہمارے پورٹس پہ آئیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. مطلب جوائنٹ وینچر کریٹ کرنے چاہیے, ہمارے اپنے بزنس مین کو اپرچونیٹی دینی چاہیے. میرا خیال ہے گورنمنٹ اگر اس میں اپرچونیٹی کریٹ کرے گی اور پالیسی کوئی بنائے گی, ہمارے اپنے پاکستان میں سب کو یہ کہتا ہوں میں نے کہا ہمارا پاکستانی بزنس مین خالی بزنس نہیں کر رہا, وہ ایک جہاد کر رہا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اپرچونیٹی مہیا کریں گے, اس کے لیے آپ تھوڑا سا کمفرٹ مہیا کریں گے, میں سب کو یہ کہتا ہوں میں نے کہا یہ پاکستان کا بزنس مین انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے IMF کا چیک کرنے کا لکھ کے واپس کرے گا. آپ اس کو موقع تو دیں. ہمارے جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر, وہ اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. میں تو کہتا ہوں پیسہ تو دور کی بات ہے, ہمارا جو جینین بزنس مین ہے وہ ہمیشہ سے اس ملک کے ساتھ کھڑا ہے, اور میں سب کو کہتا ہوں انشاءاللہ کھڑا رہے گا. اور میں صرف یہ کہتا ہوں آپ اس کو کام کرنے کی اپرچونیٹی دیں, اس کو ایک ماحول دیں جس میں وہ بیٹھ کے کام کر سکے. یہ جو آپ نے گوادر کی اور کراچی پورٹ کی, میں گوادر دیکھا, میں کہتا ہوں کہ گوادر صرف خالی پورٹ نہیں ہے, یہ ٹورزم ہب بن سکتا ہے. گوادر کے اندر جو بیچز ہیں, مطلب ہے کہ میں نے اتنی خوبصورت بیچز دنیا میں نہیں دیکھی. جو پانی ہے وہاں کا اتنا لیش گرین پانی آپ کو نظر آتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آنکھوں کو سود کرتا ہے, اس کو دیکھ کے بندے کی اندر سے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس اپرچونیٹی کو کیش کرنا چاہیے اور دنیا کو ہمیں اپنے پوٹینشیل ہے وہ دکھانا چاہیے. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک اپنی اسٹرانگ اکانومی کو مطلب گرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سردار صاحب آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو میں خود جان کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ اگر پاکستان کی حکومت یہ سہولت فراہم کرے بزنس کمیونٹی کو تو ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی اور پوٹینشیل ہے کہ IMF کا قرضہ ہم خود ادا کر سکتے ہیں, چیک باقاعدہ دے سکتے ہیں. اب اس میں سوال یہ ہے کہ کون سی اپرچونیٹی حکومت فراہم کرے. ابھی چند دن پہلے وزیر داخلہ نے بزنس کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے وہاں اس کے بعد بڑا رد عمل آیا کہ بزنس کمیونٹی کوئی $100 ارب پاکستان سے باہر شفٹ کر چکی ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ بجٹ تک کوئی 10% 15% تک ہی پاکستان واپس لیں, یعنی کوئی $15-20 ارب ہی جو ہے نا وہ پاکستان واپس لیں تاکہ ہماری اکانومی اسٹیبل ہو جائے. تو کون سی اپرچونیٹی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے تاکہ بزنس کمیونٹی نہ صرف سروائیو کرے بلکہ پاکستان کی اکانومی کو بھی پمپ کرے اور اس کے اندر آکسیجن فراہم کرے؟ دیکھیں اپنا ملک چھوڑ کے باہر جانے کا کبھی کسی کو دل نہیں کرتا. میں جب باہر تھا نا, کیونکہ ہم اوورسیز پاکستانی ہیں خود, آپ بلیو نہیں کریں گے, میں ہر تھوڑے عرصے بعد والد صاحب سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ مجھے پرمیشن دیں تو میں پاکستان شفٹ ہو جاؤں. تو کیونکہ والد صاحب سعودی عرب میں 50 سال سے ہیں اور ہمارا گلف میں کافی الحمدللہ بڑا گروپ ہے, تو اس میں ذرا اس کی کمٹمنٹس وہاں پہ بھی تھی. تو والد صاحب مجھے یہی کہتے تھے کہ یار تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑے ٹائم بعد آپ شفٹ ہو جانا پاکستان. تو پھر میں رک جاتا تھا, لیکن میرے دل میں یہ تمنا ہمیشہ رہتی تھی کہ میں جلد سے جلد پاکستان واپس چلا جاؤں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہر پاکستانی اس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. دیکھیں جو لوگ باہر چلے گئے اس کی ہمیں ریزن بھی تو دیکھنی چاہیے کہ اگر پاکستان سے لوگ باہر گئے تو وہ کیوں گئے, اس کی کیا وجہ تھی, کچھ ریزن ہوئی ہوگی نا. ورنہ میرا حال ہے کہ یہاں بنا بنایا سیٹ اپ آپ نے دونوں چھوڑ کے کیٹیگریز میں بزنس مین بھی انڈسٹری اٹھا کے باہر لے گئے اور جو برین ڈرین ہوا, جو انٹیلیجنٹ لوگ تھے وہ بھی باہر چلے گئے. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو الحمدللہ پاکستان کی آپ سمجھے کہ 60% پلس پاپولیشن ینگ جنریشن ہے, ینگ پاپولیشن ہے, پڑھی لکھی پاپولیشن ہے. ان کے باہر جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ آپ کے اگر وہ کسی جگہ پہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور تو پھر ان کو آپ کے ریمیٹنسز میں اچھا مطلب فائدہ ہوگا. لیکن آپ کا بزنس یہاں سے باہر جانا وہ ڈیفینیٹلی آپ کے اکانومی کو نقصان پہنچاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ باہر گیا ہے, کوئی بزنس مین خاص طور پہ باہر گیا ہے,
تو اس کی ہمیں ریزن یہ جاننی چاہیے کہ کیا وجہ تھی ہم اس کو کون سا ماحول یہاں پرووائڈ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ یہاں کا سیٹ اپ کلوز کر کے تو باہر چلا گیا. کیونکہ میرا خود زیادہ ایسا باہر گزرا ہے, میں نے ایجوکیشن بھی باہر سے حاصل کی اور پھر کام بھی وہاں پہ کیا. تو میں یہ ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ باہر پیسے درختوں کے ساتھ نہیں لگے ہوتے, آپ کو باہر بھی محنت کرنی پڑتی ہے, بلکہ جا کے آپ جب نیا سیٹ اپ بناتے ہیں تو آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو محنت وہاں پہ صرف لوگوں کو کیا ایک چیز جو کمفرٹ دیتی ہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, کہ وہاں پہ جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں, جو سسٹم, جو بائی لاز بنے ہوئے ہیں, وہ اگر آپ کا ایک کام ہفتے میں ہونا ہے تو وہ پھر 7 دن میں ہوگا. اگر 15 دن میں ہونا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ 15 دن میں ہوگا, اس پہ 5 مہینے نہیں لگیں گے یا 5 سال نہیں لگیں گے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا جو اپروول پروسیس ہے اس میں آپ کے بائی لا ساری چیزیں ہونے کا باوجود ان پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. نہیں, گورنمنٹس تو یہ دعویٰ کر رہی ہیں, پنجاب گورنمنٹس بھی کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی, کہ ہم نے چیزوں کو ڈیجیٹائز کر دیا ہے, آفیسز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہ صرف باتیں ہیں یا پریکٹیکلی یہ نہیں ہو رہا؟ کچھ چیزوں میں شاید امپرومنٹ آئی ہو, لیکن وہ امپرومنٹ ابھی بہت تھوڑی ہے. ہمیں بہت جلدی اور ایک اوور آل ایک امپرومنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اوور آل ایک پالیسی لانے کی ضرورت ہے, ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہم کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر جو ہیں بلکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھی یہاں پہ آ کے کام کریں گے. جس طرح ہم الحمدللہ 2005 میں پاکستان آ گئے تھے اور ہم نے الحمدللہ یہ سینٹرز کا پروجیکٹ کیا. بہت سے پاکستانی ہیں جو آنے چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی بہت ساری, ایون تو کرونا کے ٹائم میں نے دیکھا کہ بہت سے پاکستانی واپس آنے چاہ رہے تھے. میری بہت سے بزنس مین سے ڈسکس ہوئی, لیکن جب وہ پالیسیز پروسیجر کے بارے میں دیکھتے تھے تو وہ پھر ڈر جاتے تھے, مطلب خوف زدہ ہوتا کہ یار ان سارے ڈیفیکلٹیز کے دوران, کیونکہ یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو ایک تو مطلب پیٹریاٹک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا بہت آپ سمجھے کہ دل گردہ بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈر جاتے تھے کہ ہمیں اتنے پالیسی پروسیجر جتنی مطلب مشکل ہیں ان کے اندر ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہے. تو وہ بیچارے وہ سوچ کے چاہ کے بھی واپس نہیں آ پاتے تھے. اور اگر ہم ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے تو میں اس لیے سب کو کہتا ہوں, میں نے کہا جب آپ اگر فرق زمین پہ دانے پھینکے نا, پہلے ایک کبوتر آتا ہے وہ دانا کھائے گا, اس کو دیکھ کے دوسرا آئے گا, پھر سارا کبوتر کا جھنڈ آ کے بیٹھ کے کھانے شروع کر دیتا ہے. اگر ہم یہاں کا بزنس مین اگر فائدہ لے رہا ہوگا, اگر وہ بزنس کر رہا ہوگا تو پھر اس کو دیکھا دے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی واپس آئیں گے اور پھر دوسرے لوگ بھی واپس آئیں گے. لیکن ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے میں اگر باہر لوگ کیوں جاتے ہیں, ان کو فری میں پیسے نہیں ملتے, لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار دوسرا بزنس مین جب فائدہ اٹھا رہا ہے, وہ ایک اچھی انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے, اس کے وہاں پہ کوئی مطلب تنگ نہیں کرتا, اس کو پالیسی پروسیجر مطلب بنے بھی ہوئے ہیں, امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں, تو وہ پھر یہ کہ وہ ایک کمفرٹ فیل کرتا ہے, اس لیے وہ واپس جاتا ہے, وہ کسی باہر کے ملک میں جاتا ہے. میں آخری کوشچن کروں گا آپ سے. پاکستان کی گورنمنٹ نے 2015 میں یہ اعلان کیا سی پیک کے تحت کہ ہم ملک بھر میں اسپیشل اکنامک زون بنائیں گے, اور وہ اگرچہ ابھی تک فل فلیج وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے اگر پاکستان میں وہ بن جاتے ہیں, ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر گلوبل کمپنیز آ کے کام کرتی ہیں, تو پاکستان کی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا, اور پاکستان کا جو اپنا بزنس مین ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے کمپنیز چلا رہا ہے ان کو بھی ان اسپیشل اکنامک زون سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں میں نے کہا تو کہ اسپیشل اکنامک زون تو بننے چاہیے, بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پالیسیز بھی بننا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک اسپیشل اکنامک زون میں بندہ تبھی آ کے کام کرے گا جب آپ اس کو کسی طرح سے فیسیلیٹ کریں گے. جب تک آپ لوگوں کو فیسیلیٹ کرنا, ابھی اگر آپ ٹیکس آپ دیکھیں کہ ہم کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, 55% سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کو جنرلائز کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہیں پہ اگر بار بار برڈن ڈالا جائے گا تو وہ بڑے مشکل ہو جاتی ہے, لوگوں کو سروائیول مطلب مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پالیسیز ہمیں بنانی چاہیے ایسی کہ بزنس مین اٹریکٹ ہو کے آئے. جب وہ آئے گا تو وہ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بندہ آئے گا تو آپ سے زمین بھی لے گا, اس کے اوپر فیکٹری بھی لگائے گا, اس کے اوپر پھر وہ امپلائمنٹ بھی کرے گا, وہ گھر بھی لے گا, رہنے کے لیے رہائش بھی لے گا, اس کے بچے اسکول بھی جائیں گے, اس کو میڈیکل بھی چاہیے ہوگا, اس کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے.
تو وہ آپ کی اکانومی میں کتنے اینگل سے کنٹریبیوٹ کرے گا جب ایک بزنس مین آئے گا. تو اگر ہم اس کے انیشیل ٹیکس کچھ کم کر لیتے ہیں لیکن وہ انڈائریکٹ آپ کو جتنے ٹیکس دے رہا ہوگا اس سے آپ کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پالیسی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بزنس کو گرو کریں. بزنس جتنا گرو ہوگا اتنے ہمارے ٹیکسز بھی ریونیوز بھی ہمارے اکٹھے ہوں گے اور اتنا ہمارے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور ہماری اکانومی اسٹرانگ بھی ہوگی اور امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ینگ مائنڈ کو آپ ایڈجسٹ نہیں کریں گے سارا دن اگر وہ فارغ بیٹھا رہے گا تو اس کی انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے ینگ ایج میں, اس نے اس انرجی کو کہیں نہ کہیں ویسٹ تو کرنا ہے. اس کو ڈائریکشن دینا بہت ضروری ہے. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آنے والی اپنی ینگ جنریشن کو اس کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کریں, اس کی ایجوکیشن پہ فوکس کریں, ان کی کیریئر بیسڈ ہم ان کو ایجوکیشن دیں. ابھی جو میں نے دیکھا کہ بہت سے کالجز یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی کیریئر کاؤنسلر نہیں ہے. میں نے 2-3 جگہوں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا مختلف جگہوں پہ. میں نے کہا ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں کیریئر کاؤنسلر ہونے چاہیے, ہمارے بچوں کو گائیڈ کریں کہ بھائی تم نے کس سبجیکٹ میں آگے پڑھنا چاہیے. اب میں لاسٹ ٹائم کشمیر گیا ہوا تھا کیونکہ ہمارا تعلق کشمیر سے ہے, تو میں نے دیکھا میجارٹی لڑکے لڑکیاں ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہوا انہوں نے لیکن بے روزگار, کیونکہ ان کے جو سبجیکٹس ہیں کسی نے اسلامیات میں کیا ہوا ہے, کسی نے انگلش میں کیا ہوا ہے, کسی نے کسی مطلب ایسے سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے جس کی پرائیویٹ سیکٹر میں ریکوائرمنٹ میں نہیں ہے. اب گورنمنٹ میں ایک پروفیسر آئی تھنک 70 ایئر میں ریٹائر ہوتا ہے اور ایک ویکینسی کریٹ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کروڑوں اپلیکینٹ ہوتے ہیں. تو اب آپ کے کیریئر کی آپ کی جو ہے سمجھ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر اور دنیا میں اس ٹائم کس سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ بچوں کو گائیڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے. آخری کوئک کمنٹ کریں, دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے, ایران جنگ جیسی صورتحال سے نکلنے کے لیے ٹرمپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی دونوں سائڈ کو میں سمجھتا ہوں, یو ایس اے کو بھی اور ایران کو بھی کسی مڈل پوائنٹ پہ آ کے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دونوں کا اور پوری دنیا کا کافی نقصان ہو چکا ہے, بہت سی معصوم جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں اور اکانومی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کامن گراؤنڈس پہ آ کے تو مطلب میوچل کو انڈرسٹینڈنگ پر کریٹ کرنی چاہیے اور دنیا کو پیس کی طرف لے جانا چاہیے. کوشش الحمد جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا کو پیس کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سردار ڈاکٹر راشد الیاس خان موجود تھے. اور پاکستان میں بزنس ہو یا دنیا کے اندر امن ہو, اس میں ایک چیز انتہائی ضروری ہے کہ اگر گلوبلی ہم معاشی استحکام چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے کو میوچل رسپیکٹ بھی دیں, اور ساتھ میں جو کاروباری افراد ہیں اگر انہیں ایز آف بزنس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کیا جائے تو اس کے ذریعے سے نہ صرف قوموں کی سطح پر معاشی استحکام پیدا ہوگا بلکہ وسائل کے اوپر قبضے کرنے کی ہوس, جنگیں مسلط کرنے کی طاقت کو بار بار اظہار کرنے کی جو حسرت ہے وہ بھی ختم ہوگی. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بقائے انسانی اسی کے اندر ہے کہ ہم دنیا کے اندر باہمی امن کے ساتھ رہیں, اور امن ہی مستقبل کی ترقی کی ضمانت ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل صبرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.